जनाब मुफ्ती ज़ियारत साहब को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर एक इदारे की बुनियाद रखी और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सोचा। मेरे दोस्तों, ये वो सआदत है जो किसी को किस्मत से नसीब होती है। इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक है मुफ्ती ज़ियारत साहब कि जिनके दिल के अंदर ये फिक्र, ये सोच और ये कुड़न पैदा हुई और आज उन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। करीब थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह काजी साहब और दूसरे मेहमान गिरामी स्टेज पर इंशाअल्लाह मौजूद होंगे आपके सामने। मैं इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने के लिए दावत देता हूँ कारी शहजाद साहब को कि वो कुरान मजीद से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। कारी शहजाद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة. आपकी दुनिया और आखिरत इससे सवरे। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर इमाम गुजरे कुरान की तफसीर लिखी है। कहते हैं कि मैं गया मस्जिद के अंदर तालीम हासिल करने के लिए। कुछ महीने गुजारने के बाद मुझसे जेब खर्च खत्म हो गया। जब मैं जेब खर्च खत्म हुआ तो वापस लौटा घर को। देखा कि सामने एक दुकानदार है, ईसाई है। ईसाई ने मुझसे पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उस बुजुर्ग से कि घर को वापस जा रहा हूँ कि दीन की तालीम हासिल करने के लिए जो जमा पूंजी लाई थी वो खत्म हो गई।
تو وہ عیسائی کہنے لگا کہ بیٹا تم دین کی تعلیم حاصل کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، جو چیز تمہیں ضرورت پڑی تو آ کر میری دکان سے لے جاؤ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا مدرسے کے اندر، وقت گزرتا گیا، ایک وقت وہ آیا کہ 10-15 سال کے بعد میں نے قرآن کی تعلیم مکمل کی۔ وہاں سے میں واپس گیا اپنے گھر کے اندر، وہاں پر پھر اللہ نے ان کو ایک مقام بخشا، امام قرطبی بنے، قرآن کی تفسیر لکھی۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے مجھے توفیق دی، میں گیا حج پر، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، دیکھا کہ سامنے ایک بوڑھا ہے، ہاتھ کب کبا رہے ہیں، آنکھوں کی بینائی بھی کمزور پڑ گئی ہے، اس کے بعد اس کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میری جو ہی نظر پڑی تو میں نے فوراً پہچان لیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بزرگوں آپ کہاں سے آئے؟ وہ کہنے لگے کہ میں فلاں جگہ سے قرطبہ سے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی وہاں پر دکان ہوتی تھی؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ ہاں میری دکان تھی، فلاں زمانے کے اندر تھی۔ تو میں نے کہا کہ آپ تو غیر مسلم تھے، پھر اللہ نے آپ کو اسلام کی جو دولت سے مالا مال کی، اس کی وجہ کیا بنی؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس بزرگ نے مجھے کہا کہ میں عیسائی تھا، اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کے رسول کا نافرمان تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بچہ گھر کو جا رہا تھا، میں نے اس کو واپس بھیجا، میں نے اس کا خرچہ اٹھایا۔ تو جب وہ بچہ ہے، وہی امام قرطبی کے بارے میں قصہ سنا رہے ہیں کہ جب تعلیم حاصل کر کے واپس گیا تو رات کو آقا علیہ السلام خواب کے اندر آئے، مجھے کہنے لگے کہ اچھا تو نے میرے ایک مہمان کی لاج رکھی ہے، ایک دین کے طالب علم کی لاج رکھی ہے، جہاں اللہ نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت ان سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے جو عیسائی تھے، ابھی مسلمان ہو گئے تھے، کہ مجھے تو معلوم نہیں وہ کون تھا، البتہ میں نے اس کی تربیت کی تھی، اس کو خرچہ پانی دیا تھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں ہی وہ آدمی تھا، میں ہی وہ شخص تھا، طالب علم تھا کہ جس کی آپ نے مدد کی تھی، آج میں بھی آپ کے سامنے ہوں اور اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ جو مدرسے کی ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے ہوتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، یہ یعنی کہ کچھ بھی بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن حاصل کرتے ہیں، یہ ہمارے موسم ہے اور یہ ہمارے ان کا ہم پر احسان ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم جاہلیت کی موت ہوں۔ اس لیے پروگرام چونکہ مولانا ہارون رشید صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، باقی مہمانوں کا۔ میں مولانا مفتی رحیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ مفتی رحیم صاحب۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے، ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاش میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، اے کاش میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کی دل میں جو یاد بن کر
کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر سے عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کی دل میں جو یاد بن کر سوال آیا کمال آیا. جزاک اللہ جی. یہ تھے مولانا رحیم صاحب جو آپ کے سامنے نعت رسول مطلوب پیش فرما رہے تھے. مہمان گرامی تشریف لا رہے ہیں. آئی صاحب بھی قریب تشریف لانے والے ہیں. اسی دوران ہمارے سروں کے تاج فاتح شیخ بدت خطیب بڑے ٹوٹی حضرت مولانا ہارون رشید صاحب تشریف لائے. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مولانا مفتی توفیق صاحب خطیب بڑے ٹوٹی تشریف لائے. ان کا دل کی تعریف ان سے شکریہ ادا کرتا ہوں. فاضل اور نوجوان حضرت مولانا سجاد قریشی صاحب آئے. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس طرح باقی علماء کرام مولانا عبدالبصیر صاحب مولانا عارف صاحب اور میرے مشفق اور میرے مربی استاد محترم استاد العلماء اور استاد الحدیث حضرت مولانا مفتی اشرف صاحب تشریف فرما ہوئے. ان کا بھی مفتی صاحب کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. وقت کے دامن کے اندر چونکہ اتنی وسعت نہیں ہے کہ تمام علماء کرام یعنی گفتگو کر سکے. آئی صاحب جو ہی تشریف لائیں گے انشاءاللہ دعا ہوگی اور اس کے بعد وہی گفتگو فرمائیں گے. اسی دوران میں مختصر گفتگو کے لیے مائک کے حوالے کرتا ہوں مولانا سجاد قریشی صاحب کے تو آپ کے سامنے مختصر گفتگو فرمائیں گے. مولانا سجاد قریشی صاحب جی. الحمد للہ والصلاة لعلیہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام مجمع کے اندر موجود علماء کرام خصوصاً خطیب بٹکنڈی یادگار اسلام حضرت مولانا ہارون الرشید صاحب استاد الحدیث نائب محتمم مدرسہ زکریہ میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد اشرف صاحب برادر مکرم حضرت مولانا مفتی اخلاق صاحب مولانا ساجد الرحمان صاحب مولانا نعیم صاحب اور ہمارے استاد محترم قاضی شمس الدین صاحب کے فرزند حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب مولانا عارف صاحب. علاقہ بھر کے غیرت مند مسلمانوں، آج کا یہ پروگرام انتہائی ہی بابرکت پروگرام ہے، عظمت والا پروگرام ہے. ایسی سوچ کی آج بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ جس سوچ کی ابتدا صفا کی چبوترے سے ہوئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر
اس مدرسے کی بنیاد رکھی جسے صفا کہا جاتا ہے، اور اس عظیم مدرسے کے مدرس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مدرسے کے عظیم طالب علم حضرات صحابہ کرام، لیکن میرے پیغمبر نے مدرسے کی بنیاد رکھی، آقا نے پڑھایا، حضرات صحابہ کرام نے پڑھا، اور پیغمبر کے صحابہ نے اس پورے دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ میرے محترم بھائیوں، کہ ہم 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ آج ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبور افغانستان کے اندر نظر آ رہی ہیں، اور صحابہ کی قبریں ہمیں کراچی ٹھٹھا کے اندر نظر آ رہی ہیں، چائنا کے اندر ہیں، انڈیا کے اندر ہے، بنگال کے اندر ہے، عراق کے اندر ہے، حتیٰ کہ ساری دنیا کے اندر صحابہ کی قبریں اکثر ممالک میں ملتی ہیں۔ لیکن سوچنا ہم نے یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام تجارت کی غرض سے گئے تھے، مال کمانے کے لیے گئے تھے، یا اپنی اغراض و مقاصد کے لیے گئے تھے؟ نہیں، حضرات صحابہ کرام کے سامنے جب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا، غائبین تک پہنچانا آپ کا کام ہے، دین کی طلب اور دین کی بڑھوتری اور دین کی دعوت کے لیے اس مدرسے صفا کے چبوترے کے طالب علم نکلے، پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اور پوری دنیا کے اندر دین کو رائج کر دیا اور دین کو پوری دنیا کے اندر عام کر دیا۔ پھر دوسرے مدرسے کی بنیاد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ دیوبند کی شکل کے اندر رکھتے ہیں۔ الحمدللہ دیوبند کا فیض رب نے اتنا پھیلایا کہ پوری دنیا کے اندر آج دارالعلوم دیوبند کے پڑے ہوئے طالب علموں کی اور ہمارے اکابر کے شاگردوں کے شاگرد اس وقت پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے پڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ میں مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے محترم میں بھی نظر پڑی ہے ہمارے مفتی صاحب، مفتی توفیق صاحب ہمارے محترم، وہ بھی آپ کے سامنے کچھ ارشادات پیش فرمائیں گے۔ مفتی صاحب ہمارے ویلی کے عالم دین تو بہت ہیں، ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں، لیکن مفتی صاحب وہ ہیں کہ جو سبقت رہ گئے کہ اپنے حصے کی شمع جلانے کے لیے آج انہوں نے بنیاد رکھی ہے۔ میں ان کے اس بہتر اقدام کے اوپر، میں ان کی اس اچھے قدم کے اوپر، میں ان کی اس اچھی سوچ کے اوپر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضرت خطیب صاحب، خطیب بڑا کنڈی حضرت مولانا ہارون الرشید صاحب، استاد محترم مفتی محمد اشرف صاحب اور خطیب بڑا کنڈی حضرت مولانا مفتی توفیق صاحب سرپرستی فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سرپرستی فرماتے رہیں گے۔ نوجوان آپ کے سامنے دین الہی اور دین کی محنت اسی طرح اپنی استطاعت کے مطابق کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ دینی مدارس کے ساتھ اپنا جانی مالی لسانی تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو بھائی بزرگوں، کہ یہ مدارس ویسے نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے دین کے اور میرے اور آپ کے مسلمانوں کی ایمان کے دفاع کے مورچے، اور مورچہ کمزور ہونا تو فوج شکست کھا جاتی ہے۔ مورچہ اگر مضبوط ہو تو کسی کو شکست، اس فوج کو، اس لشکر کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ لیکن میرے محترم دوستو بھائی بزرگوں، ان مورچوں کو مضبوط میں نے اور آپ نے کرنا ہے، ان کے مالی اعتبار تعاون ہم نے کرنا ہے، ان سے جانی تعاون ہم نے کرنا ہے، ان سے لسانی تعاون ہم نے کرنا ہے، تاکہ یہ مدرسہ، یہ مورچہ ہمارا قائم رہے۔ مورچہ قائم رہے گا تو ہماری نماز بھی قائم رہے گی، مورچہ قائم رہے گا تو دین بھی قائم رہے گا، مورچہ قائم رہے گا تو قرآن بھی قائم رہے گا، مورچہ قائم رہے گا تو پوری شریعت قائم رہے گی۔ اگر آج کسی کے چہرے پہ داڑھی دیکھتے ہیں، اس مورچے کا کمال، کسی عورت کے سر پہ دوپٹہ دیکھتے ہیں، اس مورچے کا کمال، اگر آج ہم کوئی اور دین کی بہار دیکھتے ہیں، ان درویش لوگوں کی محنت اور آپ لوگوں کا تعاون اور اس مورچے کا کمال ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا، جہاں بھی مدارس ہوں، جہاں بھی آپ رہتے ہوں، اور مدارس ہمارے دین کے مورچے، ان مورچوں کو مضبوط کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے سمیت جتنے مدرسے ہیں، اللہ سب کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
پاک میسر فرمائے کہ یہ مدرسہ جلد از جلد پایہ تکمیل کو پہنچ جائے اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کی بہاریں اور اس کے اندر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں ہم دیکھ لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. حضرت مولانا سجاد قریشی صاحب جو آپ کے سامنے مختصر بیان فرما رہے تھے. علماء کرام چونکہ زیادہ ہیں تو میں سب سے درخواست کروں گا کہ 2-3 منٹ گفتگو کریں تاکہ ہم آپ سب کے بیانات سے محسوس ہو سکے اور ہمیں فائدہ ہو سکے. بغیر کسی تاخیر کے مفتی توفیق صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے فرمایات سے ہمارے دلوں کو نوازیں. انتہائی بابرکت اور خوشی کا مقام ہے. آپ سب حضرات اپنی قیمتی اوقات نکال کر یہاں حاضر خدمت ہوئے. اللہ آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ قدوسی میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور آپ سے زیادہ قیمتی وقت حضرات علماء کرام نکال کر یہاں تشریف لائے. سب کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتا ہوں اور خصوصاً جو ہماری اس مجلس کی سرپرستی فرما رہے ہیں تاکہ شرط و بدر یا پیار اصلاح حضرت مولانا ہارون رشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ان کی سرپرستیاں ہمارے اوپر تا دم آخری قائم و دائم رکھے. کیا جس نے صحرا نشینوں کو یکجا فکر میں نظر میں آذان سحر میں طرف جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. اور کلیات اقبال کے اندر مسجد کے بارے میں یہ کہا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. وہ پہلا گھر وہ بیت اللہ جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی اور یہ مسجدیں جو اس کے بعد بنتی گئیں ان سب مسجدوں کا شرط ان سب مسجدوں کی نسبتیں ان سب مسجدوں کی سند متصل مکہ مکرمہ تک جا کر پہنچتی ہے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طویل سفر طے کر کے مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے تھکاوٹ سے چور ہو چکے تھے. جسم کا ایک ایک حصہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر آ کر سب سے پہلی بنیاد اللہ کے گھر کی رکھی. یہ سبق دیا دنیا کے بت قدوں میں پہلا ہوگا خدا کا. انسان کو رہنے کے لیے شاید ہمیں اپنے گھروں کی اتنی ضرورت نہیں, شاید ہمیں سکول اور یونیورسٹی کی ضرورت نہیں, اس سے زیادہ بڑھ کر ضرورت اس زمین کو مسجدوں کی ہے. یہ مسجدیں رہیں گی آباد ہوگی بنتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالی ان کی وجہ سے ہمارے اوپر فیضان نازل فرمائیں گے اور قیامت کے قریب جب اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو ختم کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو یہ مسجدیں متبارک جگہیں برکتیں والی جگہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی اوپر اٹھا دیں گے. تو انتہائی احسن اقدام کیا برادر محترم مفتی ضیافت صاحب نے, اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں یہاں صرف کی. اس کے بھائیوں کا ان کے والدین نے سب نے مل کر اس مسجد کے لیے اس مدرسے کے لیے کاوش کی کوششیں کی. آج ہم یہاں جمع ہیں خلوص کے ساتھ یہاں مجمع جمع ہے کہ اس مسجد کی جو ابتدائی تقریب ہے وہ ان بڑے اکابر کی سرپرستی میں رکھی جائے گی اور مسجد کی اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کے فیض کو اس مدرسے کے فیض کو اللہ تبارک و تعالی جاری و ساری رکھے. یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ بالاکوٹ ہے. شاید مانسین کی وہ وصیت نہ ہو تاریخ میں, شاید اعتماد اپنی رونقوں میں ہم سے آگے نکل جائے, شاید لاہور کی شور شرابے میں بالاکوٹ گم ہو جائے, لیکن اس بالاکوٹ میں
1831 کے اندر جو شہداء تشریف لائے اور یہاں 660 شہداء نے اپنی جانیں خدا کو سپرد کی. وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. ان کے آنے کی وجہ سے ہماری اس بالاکوٹ کی تاریخ بدل گئی. بالاکوٹ کا نصیبہ چمک گیا. دارالعلوم دیوبند کے 50 سال تک معتمد رہنے والے قاری طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا احمد نانوتوی کے بیٹے اور مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے تھے، 50 سال دارالعلوم دیوبند جیسے عبقری ادارے کے وہ سرپرست رہے. قاری طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اندر دن میں ہزاروں مرتبہ بالاکوٹ کا تذکرہ ہوتا ہے. دارالعلوم دیوبند کے اندر بالاکوٹ کا تذکرہ ہوتا ہے. وہ حقص و نقص کا تذکرہ نہیں ہوتا. یہاں روحانی نسبتیں ہیں. جو لوگ یہاں پر مدفون ہیں ہم ان کے وارث ہیں. انہی وارثوں میں سے مفتی ضیافت صاحب بھی ہیں جنہوں نے اپنے حصے کا کام کیا اور اپنے حصے کا دیا جلایا. انشاءاللہ العزیز ہم اپنی ہر طرح سے جس طرح سے ہم سے بن سکتے ہیں، جو ہماری وسعت ہے، جو ہماری قدرت ہے، جو ہماری طاقت ہے، ہم بھرپور انداز میں ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ہم بھرپور انداز میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کام میں معاون اور ممد ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنو اس پر عمل کی توفیق دلائے. جزاک اللہ بھائی. اس کے بعد مختصر وقت کی رہنمائی کا حوالے کرتا ہوں مولانا عبدالبصیر صاحب کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. محترم حضرات گرامی قدر، کیونکہ وقت جو ہے وہ انتہائی مختصر ہے اور اس بابرکت محفل میں ہمارے اکابرین موجود ہیں، ہمارے بزرگ شخصیات موجود ہیں. ان کی موجودگی میں کچھ بات کرنا یہ سوء ادب ہے. صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ مسجد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج سنگ بنیاد ہے. میرے خیال میں سب سے زیادہ خوش قسمت اور سعادت مند وہ لوگ ہیں کہ جن کے اڑوس پڑوس کے اندر یہ مسجد تعمیر ہوگی. یہ اللہ کا ان محلے والوں پر، بستی والوں پر بہت بڑا احسان ہے اور اس احسان کا، اس انعام کا جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کا مسئلہ بڑا اہمیت والا مسئلہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر والا کام کیا ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کا مسئلہ کتنا اہمیت کا مسئلہ اور کتنا عظیم الشان مسئلہ ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں میں مفتی ضیافت صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک عظیم کام کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا. میری دعا ہے کہ اللہ اس عظیم کام کے اندر ان کو کامیاب و کامیاب فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے جتنے حضرات ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کا یہ مقصد بنتا ہے کہ ہم دعا کا اہتمام بھی کریں کہ اللہ کرے جلد از جلد یہ مسجد تعمیر ہو جائے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے ہر قسم کا ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے، جانی، مالی، انسانی اور سب سے زیادہ مالی تعاون کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور اس مشکل گھڑی کے اندر ان کا ہاتھ آپ بٹائیں گے. تو اس سے زیادہ کہنا
حضرات اکابرین موجود ہیں تو میں بھی سمجھ رہا ہوں. اس کے بعد میں مختصر سے وقت کے لیے دعوت دوں گا مفتی اخلاق صاحب کو وہ تشریف لائے اور اپنی حاضری لگوائے. جو کہ قاری صاحب پہنچنے والے ہیں, بات انتہائی مختصر ہے. پھر اس کے بعد باقی حضرات کا جو بیان ہوگا جناب مفتی اخلاق صاحب. آؤ جی حاضری لاش ہو, آؤ حاضری لاش ہو. اسی دوران حضرت مولانا عبدالرشید صاحب آپ کی شعار کے خطیب اعظم ہیں, وہ تشریف لائے ہماری اس مجلس کے اندر, محفل کے اندر. ان کو میں یہاں آنے پر بھی کی اتفاق گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر ہمارے سروں پر دست شفقت رکھا. اللہ پاک ان کا آنا, ہمارے درمیان بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. اللہ ان کی علم کے اندر, عمر کے اندر, عمل کے اندر اللہ برکتیں عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ میں اس طرح کے مجموعے میں بیان کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں اور ہمت بھی نہیں ہے, جرأت بھی نہیں ہے, کیونکہ میرے یہ ماموں بھی رکھتے ہیں ان کے سامنے اور باقی ساتھی کے سامنے اتنی لمبی بات کرنا یا کچھ کرنا یہ مناسب سمجھتا نہیں. بس اس میں سی بات ہے کہ مولانا مفتی ضیافت علی صاحب ہیں جنہوں نے اس علاقے میں یہ ایک بار اپنے کندھے پہ اٹھایا کہ ایک مسجد کی تعمیر کے ساتھ ایک مدرسے کی تعمیر, یہ بڑی اہم بات ہے. مفتی صاحب نے بھی علامہ اقبال کا حوالہ دیا اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر مغل مسجدوں کے ساتھ مدرسے بناتے, مغلیہ دور میں مسجدوں کے ساتھ مدرسے بناتے تو آج یہ مسجدیں سیرگاہیں نہ بنی. میں آپ حضرات سے اور مفتی صاحب سے بس اتنا ہی ملتمس ہوں کہ ناظرے کا, حفظ کا جو مدرسہ بھی آپ کی مشقت, آپ کی ہمت برداشت کر سکے, مسجد کے ساتھ اسے جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے مال میں سے. اب یہ بات بھی آپ یاد رکھیں, میں تھوڑی سی عمر میں پورے پاکستان کے شہروں کا جائزہ کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ ہمت دیتا ہے کہ اس کا پیسہ, اس کی جان, اس کی مال مسجد اور مدرسے میں لگتی ہے, اللہ کے دین کی نشاط میں لگتی ہے. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں پھر ساتھی خبر ہو جاتے ہیں کہ 40 سال مسقط, عمان, دبئی میں رہ کے آتے ہیں, وہاں جو عمرے کی توفیق نہیں ملتی ہے, وہاں یہاں واپس آتے ہیں, رشتے دار میں مقدمات میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ نہ وہ مسجد اور مدرسے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. یہ جو رقم آپ کی لگ رہی ہے, کسی کے 5 روپے ہیں, کسی کے 10 روپے ہیں, کوئی لاکھ دے گا, کسی نے جگہ دی ہوگی, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی اثنا میں ہمارے ناران سے تشریف لائے ہمارے انتہائی محترم شخصیت جناب قائد صادق صاحب اور خطیب بلوئی, ابھی میری نظروں پر پڑی ہے حضرت مولانا غلام حیدر صاحب بھی تشریف لائے. ان کو بھی آنے پر میں خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ کرے آپ کا آنا مبارک کرے. اب اس کے بعد میں مختصر سے وقت کے لیے دعوت دوں گا حضرت مولانا توفیق صاحب سوال والے, وہ تشریف لائے اور اپنی حاضری لگوائے. حضرت مولانا توفیق صاحب. سوال سر کا تعلق ہے, انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے یہ گفتگو فرمائیں گے. وقال الله تعالى أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے گاؤں میں, ہماری بستی میں ایک مدرسہ اور مسجد تعمیر ہو رہی ہے.
ضلع سے ابھی یہاں تک پہنچا ہے. یہ سب سے پہلا مدرسہ بنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود استاد تھے, صحابہ کرام ان کے شاگرد تھے. آج تو فراخیاں ہیں, مشقت نہیں ہے, وہ تو مشقت تھی. حضرت وغیرہ فرماتے ہیں جب ہم صبح مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو ایک کھجور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دیا کرتے تھے, ہم بس اس پر گزارا کرتے تھے. پھر صحابہ سے علم حاصل کیا. تعبین میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کوفہ میں چلے گئے, وہاں کوفے میں تعلیم دیتے رہے. 4000 شاگرد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. ان کے شاگرد تھے حضرت حماد, ان کے شاگرد تھے حضرت ابراہیم نخعی. ابراہیم نخعی جب دنیا سے رخصت ہوئے اب بڑے پریشان ہو گئے لوگ کہ ابراہیم نخعی کے مسند کو کون سنبھالے گا, تو وہ ڈھونڈتے رہے. 3 ماہ بعد ان کو ایک شخصیت ملی جس کو آج بھی دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے علم شروع کیا, جو کرتے 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 دنیا میں پھیلتے. پھر ایک مدرسہ بنا 1966 میں ایک انار کے درخت کے نیچے, جس کا استاد بھی محمود تھا, شاگرد بھی محمود تھا. پھر ان پر کیا تکلیفیں بھی تھی, پھر اس کی شاخیں نکلی, کہاں کہاں پر لوگوں نے ان پر لان تان کی, ان کو گالیاں دیتے رہے, لیکن وہ ڈٹ کر رہے. علماء ہم پر ان کا حق ہے کہ ہم ان کا ادب کریں, لیکن ان پر یہ حق ہے کہ وہ تکلیفیں برداشت کریں. حضرت مدری لوری رحمۃ اللہ علیہ لوری گیٹ میں درس دیتے تھے, صرف ان کو مارتے تھے, مارتے مارتے ان کا خون جسم پر جاری ہوتا تھا. حضرت لوری قرآن کو سینے سے لگا لیے جائے, فرمایا کرتے تھے تمہارے ڈر کی وجہ سے میں قرآن کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. حضرت لوری رحمۃ اللہ علیہ. اسی کا سلسلہ یہ ایک مدرسہ بن رہا ہے, اور ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمارے دور دور مدارس تھے, نزدیک ہمارے مدرسہ نہیں تھا. علم کی لہریں جہاں سے بہتی ہیں, جہاں سے گھر کا ادب, یہ تو سب ہمیں قرآن سکھاتا ہے, ماں باپ کا ادب اور معاشرت ہمیں یہ قرآن سکھاتا ہے, یہ علم سکھاتا ہے. اسی کے لیے ہم سب خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پڑوس میں یہ مدرسہ بھرا, اور زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ تعاون کریں. اللہ ان کو جزائے عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ تھے مولانا توفیق صاحب جو آپ حضرات کے سامنے اظہار خیال فرما رہے تھے. اب اس کے بعد ہمارے اسی شہار کے خطیب اعظم, میرا تو ان کے ساتھ کوئی اتنا تعارف نہیں ہے, لیکن اتنا بہت کے بارے میں کرسیاں لے آئے تھے, کرسیاں لے آئے تھے. اس کو اٹھا دیں, اس کو جا کر کرسیاں سے رکھ چھوڑ, کرسیاں لا چھوڑ. اللہ جی تو میں نے یہ کر رہا تھا, الحمدللہ ہماری اس شہاد درہ کی بھی بڑی تاریخ ہے, اور الحمدللہ شہاد درہ میں بسنے والے ہر ایک باسی کو اپنی مثال آپ ہے, جس قوم کے ساتھ بھی تعلق ہو, جس قبیلے کے ساتھ بھی تعلق ہو, الحمدللہ اچھے لوگ اچھی زندگی گزارنے والے, ان کے بہت اچھے, بہت کچھ ان کے بارے میں. خاص کر حضرت مولانا عبدالرشید صاحب بڑی اچھی صفت کے مالک ہیں, اچھے انسان ہیں, اور آپ نے اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے والے انسان ہیں. تو میں اور تو نہیں کچھ زیادہ کہہ سکتا اس بارے میں, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ جو مدرسہ اور مسجد تعمیر ہو رہی ہے, حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ انشاءاللہ اس کی سرپرستی فرمائیں گے, اور انشاءاللہ ہر لحاظ سے اس پر بھرپور انشاءاللہ توجہ دیں گے. باقی انشاءاللہ وہ اپنے ملفوظات آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے. تو انتہائی ادب کے ساتھ, انتہائی عاجزی کے ساتھ میں دعوت خطاب دوں گا.
حضرت مولانا عبد الرشید صاحب خطون کے اعظم سوال وہ تشریف لائے، اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ حضرت مولانا عبد الرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میرا تعلق کسی گاؤں سے ایسی گاؤں میں پیدا ہوا ہوں، اسی میں جوان ہوں، میرے والد صاحب پاکستان بننے سے 2 سال پہلے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو آئے تھے، اور ان کے حقیقی بھائی مولانا فقیر اللہ وہ بھی ان کے ساتھ۔ پاکستان بننے کے بعد بھائی کا انتقال ہو گیا لاہور میں، اس زمانے میں ایسے کی جواب میری بھی تھی۔ اس کے بعد والد صاحب تیسری علاقے سے کانٹیوں سے تعلق رکھتے تھے، اسی ضرورت سے یہاں سے جا رہے تھے۔ اس گاؤں کے بزرگوں کو ان کی نظر پڑی، دیکھا کہ یہ آدمی پڑھا لکھا آلو قانون ہوتا ہے، بلایا پوچھا انٹرویو لیا، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں شفیع آباد ہے نا اس میں ہاسپٹل کا گھر ہے شفیع آباد ذمہ داری پڑے ٹھیک ہے جی۔ اس وقت سے لے اوپر کے کونے میں چلا کے پرانے باجی گل کھالنا اتھوڑا لگا اسپیکر ہیں وہ بس پرانا باجی گل کھال 1994 میں ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے بزرگوں نے اس وقت ہمارے گاؤں کے سب سے بڑے بزرگ امداد حسین خان جو مولانا فقیر صاحب کی چچا کی ہدایت یہ بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے مشورہ کر کے مجھے یہ خدمت سونپ دی۔ میں چونکہ گورنمنٹ کا ملازم تھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا، ساتھ ساتھ یہ ذمہ داریاں بھی تھیں، اور صحیح طور پہ جسے باقاعدہ کوئی عالم کہتے ہیں یا کہیں کسی درسگاہ میں پڑھتے ہیں وہ میں نہیں ہوں۔ میں نے 20-22 سال انگریزی پڑھائی ہے، ریاضی پڑھائی ہے، 9th اور 10th تک بچوں کو پڑھاتا رہا ہوں۔ پھر بعد میں خود بھی ہیڈ ماسٹر بن گیا تھا، تلسی کی پوسٹ پہ میں ریٹائر ہوا ہوں۔ اس دوران یہ سارا مسئلہ مسجد کی خدمت اللہ پاک یہ مجھ سے لیتے رہے، اور یہ والدین کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ اور میرے نانا حضرت مولانا کریم عبداللہ صاحب منڈیار والے جو اس علاقے کے ایک اللہ والے اور بزرگ پہچانے جاتے ہیں، ان سے بھی میرا تعلق اور نسبت تھا۔ والدین کی دعاؤں سے اور ہمارے گاؤں کے بزرگوں کی تعاون سے اور ان کی اس مجھ پر اعتماد سے آج تک یہ خدمت کر رہا ہوں۔ باقاعدہ طور پہ میں عالم نہیں ہوں، الحمدللہ 20-22 سال سے درس کا سلسلہ بھی صبح باقاعدگی سے چل رہا ہے، اور اللہ کی توفیق سے اللہ پاک نے اس غریبی کے اندر بھی 19 درجن سے زیادہ اپنے پیارے گھر کا دیدار بھی کروایا، اور اپنے پیارے نبی کی روزہ مبارک کی زیارت بھی کروائی۔ یہ اس اللہ کا فضل ہے۔ میں صرف اس لیے یہاں ان کے کہنے پہ آیا ہوں، عالم اللہ کو ان کی اس لیٹر پر تھوڑی سی ہمیں عوام تھا، انہوں نے جامع مسجد کا لفظ لکھا تھا جو تھوڑا ہمارے لیے ذرا ناقابل برداشت اس لیے تھا کہ محلہ چھوٹا ہے، ہمارے دائیں بائیں 2 مسجدیں بن چکی، جس وجہ سے ہماری جامع مسجد کچھ متاثر ہوئی ہے، مالی لحاظ سے بھی ہوئی اور نمازیوں کے اعتبار سے بھی ہوئی۔ کل سے تھوڑی یہ بات چلی اور حضرت مفتی ضیافت صاحب سے بھی بات ہوئی کہ یہ جامع مسجد نہ بنائیں، مسجد بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مدرسہ بنائیں۔ یہ بہت بڑی خوشائند بات ہے، جیسے ابھی بات سامنے آئی کہ ہمارے پور بجوار میں مدرسے دور ہیں، یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری آئندہ نسلوں کے لیے کہ یہاں ہمارے گاؤں میں مسجد اور
बन जाए, मदरसा बन जाए और इल्म की नहरें जो है वो जारी हो जाए। इसलिए मैं अब भी यही गुजारिश करूंगा कि जैसे अभी मुझे आते हुए भी ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भाई अपने किसी पेड़ पर या अपने किसी बोर्ड पर ये बात दर्ज न हो कि ये जामे मस्जिद है। ज़ाहिर है छोटा सा गांव है, अगर इसमें एक बार जामे मस्जिद बनती है तो कल को मसाइल खड़े होंगे। इसलिए बेहतर ये है कि मस्जिद बनाएं। हम भी इंशाअल्लाह फतुल्लाह साहब के साथ तामन करेंगे, मदरसे में आएंगे, बैठेंगे, मशवरा देंगे अगर आपने हमें शरीक किया, और ज़रूर गांव के बुजुर्ग भी जहाँ बैठे हैं वो भी आएंगे। एक ये बात तो क्लियर हो गई। बाकी मसला जहाँ तक इल्म व अदब का है तो इससे बड़ा सरमाया इस कायनात में कोई नहीं है कि किसी इंसान को अल्लाह अपना बना ले। इससे बड़ा कायनात में कोई दर्जा नहीं। जिस चीज़ की आज कमी है इल्म व अदब के अंदर, बरमला कहूँगा, अदब नहीं रहा है, एहतराम नहीं रहा है। मैंने एक दो मरतबा अपने गाँव के बच्चे जो मुख्तलिफ मदरसों में पढ़ते हैं, मैंने उनको देखा, क्योंकि मेरा ताल्लुक तो स्कूल से है और एडमिनिस्ट्रेशन में मैं रहा हूँ, तो मैंने उनको देखा कि उन्होंने वो मुकद्दस किताबें बाकी कॉलेज के लड़कों की तरह से पीठ के पीछे लगाई हुई है और वो जा रहे हैं। मैं उन्होंने पकड़ा और ये हिदायत की कि देखो भाई, कॉलेज की किताबें और मदरसे की किताबें और काफिया तो आप पीठ के पीछे डाल सकते हैं, लेकिन ये किताबें आप नहीं डाल सकते। खुदा इनको सीने के साथ लगाओ। ये पीठ के पीछे डालने की नहीं है, ये तो सीने से लगाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों ने मेरी बात को माना और ये हकीकत है। ये कायनात बस रही है, जब तक यहाँ एक भी अल्लाह पाक का नाम लेने वाला होगा ये कायनात बसती रहेगी। जब एक भी नहीं होगा ना तो अल्लाह इन कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों को, सड़कों को, कारखानों को, हमारे नस्वाब को नहीं देखेंगे। ये सब कुछ अल्लाह पाक तोड़ देंगे जब एक भी अल्लाह पाक का नाम लेने वाला नहीं है। वो लोग जो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कितने मुबारक हैं। अल्लाह ने तारीफ की। उससे अच्छी बात कायनात में किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। तुम्हें अभी तफसील नहीं करूँगा। एक सफ़र में मुश्किल हो गई थी हमारे कोटा बलूचिस्तान के इलाके में। एक जगह हम पहुँचे, तो गाँव का नाम है मन्ना, पहाड़ों के अंदर है। रात में मदरसे में तशकील भी थी, वहाँ हम आ गए। तारुफ हुआ बात में, जब कोई बात है जिन बुजुर्गों ने किया कि बालाकोट का जब नाम लेते हैं ना तो जो लोग मिलने वाले तो बड़े खुश होते हैं। दरम्यान में एक और वाक़या दर्ज करूँगा। तो वहाँ जब कमरे में गए अंदर, वो रात को मोहतमिम जो थे वो हमें ले गए। वहाँ पर दो तकिए पड़े हुए थे, ऐसे तरतीब के साथ नहीं पड़ गई, एक इधर और एक इधर के साथ। उन्होंने कहा देखो मदरसे का कमरा है, आप लोग सोचते होंगे कि ये दो तकिए ऐसे तरतीब से क्यों नहीं चाहिए था, दीवार के साथ जिस तरह रखा जाता, तो ये ऐसी क्यों पड़ गई? आप ये पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा जी जहन में बात तो आई है लेकिन पूछना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने क्या कहा, मोहतमिम अंदर से हज़रत मुफ्ती महमूद साहब अल्लाह अल्लाह पे नाज़र फरमाए, और हमारे बफा के क्या नाम था जी, मौलाना गुलाम मोहम्मद सरदारी साहब, ये इस कमरे में आकर बैठकर जमीयत की कुफात बात का मशवरा होता था वो यहाँ करते थे। ये तकिए उन्होंने जैसे छोड़ के गए, आज तक हमने हाथ नहीं लगाया। हम कौन है इनको इस तरह कर सके? अब तो वो एहतराम सबसे पहली चीज है। सोच के आज नस्ल के अंदर, आज आइंदा आने वाली नस्लों के अंदर ये चीज निकल चुकी, और ये कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी, ये मिलेगी तो मदरसों में मिलेगी, यही मिलेगी। और फिर दारुल देवबंद का नाम जहाँ लिया जा रहा है तो वो तो बहुत ही कुछ हो रहा है। एक सफर में मैं रोज़ा मुबारक में सलाम पेश करके बाहर निकला, पता है वहाँ बाद औक़ात उनके इंतजामिया की तरफ से कुछ लोग वहाँ बैठे होते हैं जो कुछ मसाइल बताते हैं। वहाँ एक बुजुर्ग कुर्सी पे बैठे थे, पता लगता था कि ये कोई बड़े ही मोतबर और साहिब इल्म आदमी है, मुत्तक़ियाँ या किसी मदरसे के या बड़े आदमी मोहतमिम में कुर्सी पर दो इनके खादम उनके साथ नीचे बैठे हुए थे। लोग सवाल कर रहे थे, वो जवाब दे रहे थे। तकरीबन उनका वक्त खत्म हो चुका था। मैं अगर आगे हुआ तो मैंने कहा जी मैं बालाकोट से आया हूँ, तो मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं। फिर जब मैंने कहा जी मेरे वाला साहब देवबंद के फारग थे, तो यकीन रखें मैं मजमे के सामने बात करता हूँ, एकदम उठी कुर्सी से मुझे सीने से लगाया, उनके आंसू आ गया। दारुल देवबंद की हम भी ये चाहते हैं कि ये मदरसा दारुल देवबंद की शाख बने, उसके अकायद को आगे बढ़ाए।
ہمارا ہر قسم کا تعاون مفتی اجازت کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. وقت الفقت آتے رہیں گے, بیٹھتے رہیں گے, جب ضرورت پڑی انہوں نے بلایا تو ضرور آئیں گے. اور ہم ان میرے دعاؤں کے ساتھ یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں, اللہ پاک اس کو دارالدیوبند کی شاخ بنائے اور پورے علاقے کے لیے علم کا دریا بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بات کے ساتھ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا عبد الرشید صاحب جو بڑے اچھے انداز میں, خوبصورت انداز میں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے اور ادب و احترام کا درس دے رہے تھے. تو یقیناً ادب و احترام کتابوں کا ضروری ہے, اور بالخصوص جو قدیم فضلاء ہیں, پرانے علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن لگا دیا امت کی اصلاح کے حوالے سے, ان کا ادب و احترام ضروری ہے بعد والوں کے لیے. اللہ پاک ہمیں ان کی اس وعظ و نصیحت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اب اس کے بعد میں نائب محتمم مدرسہ زکریا گڑھی حبیب اللہ استاد الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام حضرات درود شریف ایک مرتبہ پیار اور محبت کے ساتھ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بزرگان محترم حضرات علماء کرام مشائخ اعظام, میرے عزیز بزرگوں اور بھائیوں, اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہوا ہم پر اور اس علاقے والوں پر کہ یہاں پر کلام اللہ شریف اور نماز اور اذان اور دین کا علم کا ایک چشمہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہم اور آپ یہاں پر اکٹھے ہوئے. یہاں اس مجلس میں آنے والے جتنے لوگ سب سے زیادہ انعام یافتہ لوگوں میں سے شمار ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یعنی یہ طبقہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ انما بعثت معلما, کہ مجھے معلم بنا کر جہان سارے کے لیے بھیج دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد مدینہ شریف کے اندر جب ہجرت کرنے کے بعد وہاں منتقل ہوئے تو اصحاب صفہ اور مدرسہ صفہ کی ابتدا ہوئی. مدرسہ اصحاب صفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اول مدرسہ ہے, اول جامعہ ہے, جس کے اندر وہ طلباء کرام جمع ہوتے تھے. تلاوت کلام اللہ شریف, احادیث مبارکہ, دین کا علم حاصل کرنا, تبلیغ کے لیے جانا, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانا, یہ شب و روز ان کی مصروفیت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد ان اصحاب صفہ کے طالب علموں نے دنیا کے اندر اس علم کو پھیلایا. آج ان کی قبریں اس پاکستان پنجگور کے اندر اور دور دراز علاقوں کے اندر بھی ہیں. حضرت قاضی صاحب تشریف لائے, ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے سرپرستی کے لیے حضرت قاضی صاحب تشریف لائے. سارے لوگ نعرہ تکبیر کے ساتھ استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. علماء دیوبند, علماء دیوبند, نعرہ تکبیر. جی آگے تشریف لائے, اپنی جگہ پر تشریف رکھتے جائیں. جزاکم اللہ خیر.
بس میں آخری اپنے کلام پر بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 4 چیزوں کا ذکر ہے اس کے اندر کہ کن عالما او متعلما او معینا ولا تکن خامسا فتہلک، کہ تم عالم بن جاؤ تاکہ لوگوں کو دین سکھاؤ، اگر عالم نہیں ہو تو طالب علم بن جاؤ تاکہ لوگوں کو سیکھ سکو، علم حاصل کر سکو، او معینا یا ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جاؤ، او محبا یا ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ان 4 طبقوں کا ذکر ہوا، عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن خامسا فتہلک، تو تم 5ویں نہ بننا، یعنی اس کی مخالفت کرنے والا نہ بننا، اس کے ساتھ بغض رکھنے والا نہ بننا، ان کے ساتھ عداوت رکھنے والا نہ بننا، اگر بن گئے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ انما بعثت معلما، کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معلم بنا کر بھیج دیا گیا۔ آج یہ مفتی صاحب نے یہاں اس مدرسے کا افتتاح فرمایا، اتنے حضرات بزرگان دین علماء دین کو اکٹھا فرمایا۔ یہ ان انعام یافتہ جو لوگ ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، ان میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انعام کا ذکر جس چیز کے متعلق فرمایا وہ یہی انعام ہے۔ ایمان سب سے بڑا انعام ہے، کلام اللہ شریف سب سے بڑا انعام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سب سے بڑا انعام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان 4 چیزوں والا بنائے، 5ویں چیز بننے والا بچائے کہ عالم بنے یا طالب علم بنے یا ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جائیں، چوتھے ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں، اور 5واں عداوت کرنے والا، اجاڑنے والا، مدرسے کو ختم کرنے والا، اکھیڑنے والا یہ نہ بنائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض اس علاقے کے اندر آباد ہوا۔ مجھ سے پہلے جیسے مفتی صاحب نے، حضرت صاحب، خطیب صاحب، شعال والوں نے بیان فرمایا کہ بالاکوٹ کا نام جہاں پر ذکر کیا جاتا ہے لوگ اٹھ کر ملتے ہیں، عش کرتے ہیں، سبحان اللہ کے ساتھ استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس خوش قسمتی کے ساتھ یہ سب سے زیادہ بابرکت مجلس جس میں مسجد کا افتتاح ہو، مدرسے کا افتتاح ہو، اللہ کا ذکر ہو، تو بہت ساری باتیں ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر جو کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا مفتی محمد اشرف صاحب جو آپ حضرات کے سامنے محو گفتگو تھے۔ اسی اثناء میں تشریف لائے جرنیل علماء حق علماء دیوبند حضرت مولانا قاضی خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ساتھ ان کے فرزند ارجمن حضرت مولانا قاضی نعمان خلیل صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا یونس صاحب، یہ سارے حضرات تشریف لائے۔ ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر ہمارے سٹیج کو زینت بخشی۔ حضرت قاضی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ حضرت قاضی صاحب کا وجود اس وقت ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فتنوں کے روک تھام کے لیے حضرت قاضی صاحب کا وجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے۔ آپ سب حضرات، میں بھی آپ بھی حضرت قاضی صاحب کے لیے خصوصی دعائیں کیا کریں کہ اللہ پاک حضرت قاضی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ بلند آواز سے کہہ دیں آمین۔ اللہ پاک ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کی علم، عمر، عمل کے اندر اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ اب چونکہ حضرت قاضی صاحب نے گڑھی عبداللہ مدرسہ وغیرہ میں پروگرام ہے، وہاں پر بھی جانا ہے، تو میں علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے تو سب کو زیادہ وقت بھی نہیں دے سکتے، وقت بہت مختصر ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضرت قاضی صاحب کی گفتگو کو زیادہ سے زیادہ سن سکیں۔ اور اب اس کے بعد میں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دعوت دوں گا مفتی ضیافت صاحب کو جو اس پروگرام کے اور اس محفل کے میزبان بھی ہیں، وہ آپ حضرات کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب مانسیرہ والے، ان کے بھانجے تقریب کے اندر تشریف فرما ہے مولانا نور محمد صاحب، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ اللہ ان کا آنا اپنے دربار کے اندر قبول منظور فرمائے۔ مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مولانا مفتی ضیافت صاحب۔
الحمد لآله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق اللہ العظیم. میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں، بالخصوص جرنیل علماء حق علماء دیوبند. جمعے والے دن میری قاضی صاحب سے ملاقات ہوئی. جس طرح میں نے ان کو دیکھا، باوجود علالت کے، باوجود مشقت کے، باوجود مصروفیت کے، دست شفقت رکھا میرے سر کے اوپر. تو ٹائم مانگا. بڑوں کی ایک عادت ہے نا جی، کبھی نہ نہیں کرتے. تو جیسے سنا تھا ویسا ہی پایا. اللہ رب العزت حضرت کو لمبی دیر زندگی بھی عطا فرمائے اور ہمارے سروں کے اوپر ایسے ہی ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے. اور اسی طرح میں انتہائی ممنون اور مشکور ہوں علاقے کے بزرگ علماء کا، بالخصوص مولانا عبد الرشید صاحب کا، مولانا لقمان صاحب کا، اسی طرح مولانا اشرف صاحب ہیں، اور اسی طرح مولانا توفیق صاحب ہیں، پل والی مسجد ہے. اسی طرح گڑی ابھی بھلا سے آئے ہوئے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد اشرف صاحب ہیں. برادر مکرم مولانا سجاد الرحمان قریشی صاحب ہیں. اسی طرح حضرت مولانا ساجد صاحب ہیں. اسی طرح خطیب بٹا کنڈی حضرت مولانا مفتی توفیق صاحب ہیں. مولانا نعیم اسرار صاحب ہیں کثیر تعداد میں. اور برادری کبیر حضرت مولانا عبد البصیر صاحب ہیں. اور میں چاہتا ہوں آخری الفاظ میرے بعد اگر ہوں تو وہ عم مکرم یادگار اسلاف چاچا جان حضرت مولانا ہارون رشید صاحب کے ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ دعائیہ کلمات، کچھ مواعظ حسنہ جو میرے لیے یہاں پر مستقبل کے لیے فائدہ مند ہو، میں چاہتا ہوں کہ پہلے بھوکے ڈالیں، اس کے بعد قاضی صاحب دعا کر ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت قاضی صاحب کی موجودگی میں بات کرنی ٹھیک نہیں، لیکن چونکہ کہہ دیا گیا، جو کچھ علماء کرام نے بیان کیا اور ہمارے مرکزی شعال کے خطیب میرے استاد بھی مولانا عبد الرشید صاحب ایک فاضل دیوبند کے، یہ بہت بڑی شان والے، بڑے اوصاف والے، جنہوں نے آپ کے سامنے کتنی بڑی کارکردگی بیان کی اور ساتھ کہا کہ ادب احترام بہت ضروری ہے. تو جو کچھ بھی بیان کیا ان کے ایک ایک نقطے کے ساتھ میرا ایمان بھی ہے اور تصدیق بھی ہے اور عمل بھی ہے. مولانا ضیافت جو فاضل نوجوان ہیں، الحمدللہ عذروں میں پڑھے، ان کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں اس مدرسوں کو چلانے کے لیے، اور انشاءاللہ خلوص سے تمام علماء کرام کا اور عالیہ نے دیکھا، انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، ہر قسم کی امداد تعاون بھی ہوگا، انشاءاللہ یہ مدرسہ چلے گا. میں صرف ایک بات کرتا ہوں اور میں کئی دفعہ کر چکا ہوں اور پھر بھی کرتا رہوں گا. ہماری اس وادی کا آن جو مانسیرہ گڑی بلا سے چل کر ٹاپ تک جاتی ہے، اس وادی پہ خصوصاً ہزارہ پہ 3 ہستیوں کا بہت بڑا احسان ہے. 3 ہستیاں، ایک ہستی وہ دلی کی شہزادی، ایک پیر اور ایک دوسرا مرید ہے. ایک پیر اور دوسرا مرید ہے. شرک و فدت کے خلاف تقویت الایمان لکھی مولا بیت اللہ سیدھی نے پڑھی. وہ ایک سکھ لانے سے مسلمان ہو گئے، وہ ساری دنیا کے راہنما بنے اور مجاہد عظیم بنے. ایک کو ہستیاں دو، اب تو بالاکوٹ شہداء کا مرکز ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. ایک ان کا احسان، اور قاضی صاحب جو موجود ہیں، قاضی خاندان کا صدیوں سے ہم پہ احسان ہے. تو تیسرا میاں جمال ولی کی گدی جو ہے ان لوگوں کا، اور پھر جو لوگ ہم مختلف قوموں کے قبائل کے قبیلوں کے لوگ ہیں، ہم سب ان کو ماننے والے ہیں. ہم ان کے احسانات کو یاد کریں، ان کی نسلوں کو بھی ہم خاطر بنیں، اپنی نسلوں کو بھی وصیت کریں، نصیحت کریں کہ ان لوگوں کی قدردانی کرنی ہے، ان لوگوں کا ذکر خیر کرنا ہے، ان لوگوں کی قربانیوں کا ذکر کرنا ہے. ان لوگوں کی جو کچھ محنتی ہوئی ہے، یہ آج آپ بارے دیکھ رہے ہیں، ایک ہی نظریہ، ایک ہی پروگرام، ایک ہی اعلان ہے. یہاں کوئی بھی نہیں، صرف ایک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند. تو بس یہ باتیں میں نے کر دی ہیں. انشاءاللہ یہ مدرسہ
توحید و سنت، ختم نبوت اور صحابہ کرام جن کے لیے جنت بنی ہے، صحابہ کرام سب صحابی بخشے ہوئے ان، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو ماننے والے ہیں، صحابہ کو سب ماننے والے ہیں، ختم نبوت کو سب ماننے والے ہیں، نبی پاک کی لائی توحید سنت کو سب ماننے والے ہیں، ان کی جو لوگ خدمت کریں گے ان کے ساتھ تعاون، ان کو اچھے نظریے سے یاد کرنا ہے، ان کی قربانیوں کے تذکر کرنے ہیں، ان کی قربانیوں پہ چلنا ہے، ان کے آلات پہ چلنا ہے۔ اب پھر میری یہی عرض ہے، اللہ تو قاضی صاحب کو اور قاضی صاحب کے رفیقوں کو، دوستوں کو اور ان کے شاگردوں کو، ان کے الواحقین کو، متعلقین کو اللہ تو بڑی لمبی عمر عطا فرما۔ آج ہمارا غریب اللہ میں اجلاس تھا، بڑی کثیر تعداد میں علماء آئے تھے اور دل اتنا خوش ہوا جس کی کوئی یاد نہیں، بڑا خوش ہوا، بہت اچھی مشورے ہوئے، بہت اچھے پروگرام ہوئے۔ تو اب میری یہی دعا ہے، اللہ پاک مفتی صاحب نے جو مدرسہ قائم کیا ہے انشاءاللہ، یہ حضرت نے فرما دیا، یہ مرکزی خطیب مولانا عبدالرشید صاحب انہوں نے ایک الفاظ کہہ دیا، یہ دیوبند کی ایسی شان بنے گی کہ دیوبند والا کام یہاں ہوگا، دیوبند والا۔ اللہ پاک اسی پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مولانا یونس صاحب ہمارے بڑے خطیب ہیں، اگر 2-3 منٹ یہ بیان کرتے ہیں تو آپ پھر قاضی صاحب کا بیان ہوگا، پھر دعا فرمائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات، خطاب تو خطیب ملت مجاہد اسلام حضرت قاضی صاحب کا ہوگا۔ ابھی قاضی صاحب نے اپنی مسجد میں تحصیل بھر کے علماء اکرام بلائے ہوئے تھے، اور آج وہاں جو حضرت کا خطاب ہوا لاجواب ہوا۔ اگر کسی موبائل کے ذریعے وہ ریکارڈ کر دیا جاتا تو یہ ریکارڈ آج تاریخ کا حصہ بن جاتا۔ حضرت نے کو اللہ نے ملکہ عطا فرمایا ہے۔ میں بھی یہ دعائیہ جملے کہتا ہوں، حضرت قاضی صاحب کے چہرے کو دیکھو، یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ کون ہے مفتی محمود، یہ کون ہے شیخ القرآن، یہ کون ہے احمد علی لاہوری، یہ کون ہے عطا اللہ شاہ بخاری، یہ کون ہے مولانا احمد علی لاہوری، یہ کون ہے غلام غوث ہزاروی، یہ کون ہے مولانا فضل الرحمان، یہ کون ہے حمد لدھیانوی، یہ کون ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان۔ اور ان اکابر کا گلدستہ اگر کسی نے چمکتا دمکتا دیکھنا ہو، وہ قاضی خلیل احمد صاحب کے چہرے کو دیکھ لے۔ نعرہ اور لگا دینا نعرہ بھائی، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ اور انشاءاللہ آج دینی درسگاہ کا افتتاح ہے۔ ایک نسل تیار ہو گئی ہے علماء کو گالیاں دینے کے لیے، پگڑی اچھالنے کے لیے۔ ابھی ہمارا ایک درویش عالم دین ٹکر مار کے شہید کیا گیا، جس کی پگڑی کو دیکھو، داڑھی کو دیکھو، قرآن سنانے کے دو تھے رمضان میں، لیکن اس پہ کمنٹ کیا گیا کہ اس کی موت پہ ہم خوش ہیں۔ یہ نسل تیار ہوئی ہے، انشاءاللہ اس نسل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام کے جیالے موجود ہیں۔ اونچی آواز سے کہو، ختم نبوت کا جھنڈا بھی سربلند رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ صحابہ کے ناموس کا جھنڈا بھی اونچا رہے گا، تبلیغی جماعت کا علم بھی بلند رہے گا، توحید و سنت کا پرچم بھی انشاءاللہ بلند رہے گا، کہو اونچی آواز سے انشاءاللہ۔ میں بات کر رہا تھا قاضی صاحب کی، خدا یاد آئے جنہیں دیکھ کر یہ نور کے پتلے، نبوت کے یہ وارث ہیں، یہی ہے ذل رحمانی، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کا اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے بھی دینی مراسم کی نگہبانی۔ رہے دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہو، پھرے دریا میں اور کپڑوں کو ہرگز نہ لگے پانی۔ اس ادارے کو اللہ کامیاب فرمائے، دن دگنا رات چگنا ترقی نصیب فرمائے۔ یہ شاہ شہید کا علاقہ ہے، پتہ نہیں کتنی درسگاہیں بنے گی۔ آج اجتماع ہو رہا ہے شاہ صاحب کی قبر کے پاس، جہاں جہاں شاہ اسماعیل شہید کے خون کے چھینٹے پڑے گے، وہاں وہاں سے علم نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیاب فرمائے. مطالب بہت وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل فرما، اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. الہی عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیمات. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمارے میزبان حضرت مفتی صاحب اور ہماری کاغان ویلی کی محترم شخصیت حضرت مولانا ہارون رشید صاحب، حضرت مولانا سجاد صاحب، دیگر علماء اکرام، دسیوں علماء اکرام یہاں اس وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا عبدالرشید صاحب خطیب علاقہ، ان کے والد صاحب بڑے بزرگ تھے اور میرے بڑے مربی تھے. ان کی بڑی خدمات ہے، الحمدللہ ان کو اللہ سے توفیق کے ساتھ اب بھی اپنی خدمت میں قبول کیے ہوئے ہیں. میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، حضور کا ارشاد عالی ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجد ہے، اور روئے زمین پر سب سے زیادہ مرغوب جگہ، ناپسند جگہ بازار ہے. جہاں مسجد بن جاتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. ساری نعمتیں اور رحمتیں پہلے بیت اللہ پہ نازل ہوتی ہیں، پھر وہاں سے دنیا بھر کی مساجد میں تقسیم ہوتی ہے. اور مسجد کے ساتھ جن گھروں کا تعلق ہوتا ہے بستی میں، پھر وہ رحمتیں مسجد کے راستے سے ان گھروں میں داخل ہوتی ہیں. جس بستی میں مسجد ہے وہ بستی آباد ہے، جس میں مسجد نہیں وہ بستی غیر آباد ہے. تو میرے ساتھیوں، سب سے پہلے دنیا میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ بار الہ جب میں وہاں تھا تو وہاں روزانہ میں فرشتوں کا طواف دیکھتا تھا بیت المعمور کا. بیت اللہ کی محاذات میں بالکل برابر میں بیت المعمور ہے، وہ فرشتوں کا مطاف ہے. روزانہ 70,000 فرشتے اس کو طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں ہے. حضرت آدم زمین پہ اترے تو یہ خواہش کی کہ یا اللہ تیری زمین پہ تیری دنیا میں سب کچھ ہے، لیکن وہ نظارہ، پیارا نظارہ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا. اگر یہاں تو کوئی اپنا مرکز قائم کر دے، تیرے بندے اس کا طواف کریں، میری اولاد اس کا طواف کرے، وہ نظارہ دیکھ کے محظوظ ہوں. اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی. خانہ کعبہ دنیا کا مرکز ہے. چاروں طرف سے اگر دنیا کو ڈھانپا جائے اس کا مرکز بیت اللہ آتا ہے. بیت اللہ کی جب بنیاد قائم ہو گئی، آدم نے طواف شروع کیا، پھر اولاد نے طواف شروع کیا. تعمیر کے بعد کچھ سامان تعمیر بچ گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اس کا کیا کروں؟ اور میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ساری زمین میں بکھیر دوں. جہاں جہاں خانہ کعبہ کے بقیہ سامان تعمیر کے ذرات گریں گے
وہاں میں اپنے گھر مسجد بناؤں گا۔ میرے دوستوں، بِنَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، جہاں سے تمہیں پیدا کیا ہے وہیں تمہیں لوٹائیں گے، اور وہیں سے تو پھر وہیں سے تمہیں اٹھائیں گے۔ انسان کی قبر جہاں بنتی ہے اس کی مٹی وہیں سے اٹھائی جاتی ہے، اور واڈے بڑا لہجہ ہے، فکریہ ہے، بڑا خوشی کا مقام ہے کہ حضرت شاہ اشفاق شہید سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مٹی بالا کوٹ سے اٹھائی۔ یہ اعزاز اللہ پاک نے ہمیں دے دیا ہے۔ اب مسجدوں کی خمیر چونکہ خانہ کعبہ سے آئی ہے تو قرب قیامت میں ساری مسجدوں کو خانہ کعبہ کے گرد اکٹھا کیا جائے۔ پھر چونکہ جنت سے آئی ہے ان کی بنیاد، پھر ان سب کو اکٹھا کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جب مسجدوں کو آج کے گرد اکٹھا کیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو مسجدیں کہیں گے ہم اکیلے نہیں جاتی۔ اللہ پوچھے گا کیوں نہیں جاتی ہو؟ تو مسجدیں درخواست کریں گے یا اللہ دنیا میں جنہوں نے ہمیں تعمیر کیا تھا، جنہوں نے ہمیں آباد کیا تھا، انہیں ہمارے ساتھ شامل کرو، ہم ان کو لے کے جنت میں جائیں گے۔ پھر پتہ چلے گا مسجد کی قیمت۔ میرے دوستو، میری کافی عمر بیت گئی ہے، میں نے جوانی میں ہر چوٹی کو سر کیا اپنے علاقے کی، تمام پہاڑوں پہ چڑھا ہوں میں، کوئی ایک پہاڑ کے سر اس سے نہ گزرا ہوں۔ اس زمانے میں دیکھتا تھا مسجدوں کی حالت بڑی خستہ ہوتی تھی، ببڑ کا اندر پڑا ہوتا تھا، گرد و غبار پڑا ہوتا تھا، اور مسجدوں میں کوئی ایک دو بوڑھے کھانستے کھانستے آتے تھے، نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، اور پھر جب گھروں میں جاتے تھے تو گھروں کی حالت اس سے بھی خستہ ہوتی تھی، کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ آپ بھی اسی علاقے کے، میں بھی اسی علاقے کے، ایک پٹی گیا اور مشکل گزارا چلتا تھا ہمارا۔ پھر آہستہ 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 علماء کی محنت سے مسجدوں کی تعمیر ہوئی، مسجدیں آباد ہوئی، مسجدوں میں اذانیں شروع ہوئی، مسجدوں میں تراویح شروع ہوئی، مسجد میں اعتکاف شروع ہوئے، مسجد میں سماعت و قرات قرآن شروع ہوئی، علاقے کی فضا بدل گئی۔ اب گھروں میں جا کے دیکھو، اللہ کی ایک ایک نعمت ہے، بے ساختہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ سارا مسجدوں کی آبادی کے ساتھ ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اللہ پاک نے فرمایا مسجد خاص میرے لیے ہے، ان میں کسی دوسرے کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے، کسی دوسرے کی تعریف و توصیف کرنی جائز نہیں ہے، یہ میرے ذکر کے لیے ہے۔ یہاں میرا ذکر کیا جائے، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ فرمایا فرشتوں کی ایک جماعت کا کام ہی یہی ہے، وہ دنیا میں ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، اور اکثر انہیں مساجد میں ملتے ہیں۔ مسجدوں لوگ بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، زوائد پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، رشتے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، ذکر کی مجلس ہوتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آسمان تک فرشتوں کا تانتا لگ جاتا ہے، لائن لگ جاتی ہے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، اللہ پاک فضیلت کے اظہار کے لیے پوچھتے ہیں، کدھر سے آئے ہو؟ دنیا سے آئے؟ کہاں سے آئے ہو؟ مسجد سے آئے؟ کہا میرے بندے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا تجھے یاد کر رہے تھے۔ کہا کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ کہا تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ کہا کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔
اللہ فرمائیں گے تم گواہ ہو جانا، میں نے ان کے لیے جنت واجب کر دی اور دوزخ حرام کر دی۔ فرشتے پھر سوال کرتے ہیں کہ بار الہ، ایک آدمی باہر سے گزر رہا تھا، وہ ان کا ذکر شغل دیکھ کے ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، وہاں ان میں شامل نہیں تھا، سننے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا اس کو بھی جنت میں بھیج دو، وہاں یشقا جلیس ہوں، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ایک بادشاہ نے مسجد تعمیر کرائی اور اعلان کر دیا کہ اس مسجد میں کوئی آدمی اپنا کوئی پیسہ ٹکا خرچ نہیں کرے گا۔ مسجد مکمل ہو گئی، لوگوں نے نماز شروع کر دی۔ سامنے ایک ترخان کا گھر تھا، وہاں مسجد پہ ایک پرنالہ ایسا نصب ہو گیا، ناوا جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس سے جب پانی بہتا تھا بارش کا تو نمازیوں کے کپڑوں پر چھینٹے لگتے تھے۔ وہ نمازی دیکھتا رہا، وہ ترخان دیکھتا رہا، پڑھتا رہا۔ بادشاہ کو حکم تھا کوئی مسجد میں خرچ نہ کرے، کوئی مسجد کی کوئی کسی کام کو بغیر اجازت کے بغیر نہ کرے۔ اور ڈرتے ڈرتے رات کو ایک دن رات کے وقت مسجد کے اوپر چڑھا اور اس پرنالے کو اکھاڑ کے ایسی جگہ پہ لگایا جہاں پر نمازیوں پر چھینٹے نہیں پڑتے، اور آ کے دبک کے سو گیا۔ بادشاہ کو خواب آئی، خواب میں بادشاہ نے دیکھا کہ وہ ترخان جو ہے اس کا محل بادشاہ کے محل کے برابر ہے۔ بادشاہ کا بھی محل ہے بہت بڑا، من بنا للہ مسجد بنى الله له بيتا في الجنة، جو زمین میں مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنائیں گے۔ یہاں زمین والے تو اپنی حیثیت کے مطابق مسجد بنائیں گے، اللہ اپنی شان کے مطابق محل بنائے گا۔ بادشاہ کا محل تیار ہو گیا جنت میں، مسجد بنائی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے دیکھا اس کے محل کے مقابلے میں بالکل مازاد میں برابر میں اسی شان کا ایک اور محل بھی ہے۔ اسے کسی سے پوچھا یہ بات تو میرا ہے، یہ کس کا ہے؟ کہا یہ فلاں ترخان کا ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا، میں نے مسجد بنائی ہے تو مجھے اللہ نے نام دیا، ترخان کو اس بات کا نام مل گیا۔ بیدار ہوا، صبح ترخان کو بلایا، کہا تو نے کیا کام کیا ہے؟ ترخان کانپنے لگ گیا۔ بادشاہ کا سوال، ڈر سے رنگ پیلا ہو گیا، ترترانے لگا۔ بادشاہ نے کہا ڈرو نہیں، بتاؤ، میں تمہیں خوشخبری دوں گا، تم بتاؤ تم نے کیا کام کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ اسلام نے ایک پرنالہ جو لگا ہوا تھا اس سے نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے چھینٹوں سے، اس کو میں نے اس جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ نصب کیا ہے، اور میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ بادشاہ نے اس کو مبارک دی اور ساتھ حکم دیا کہ اس مسجد کو شہید کیا جائے اور سارے مسلمانوں کو دعوت دی جائے۔ کوئی ٹکا دیتا ہے، کوئی آنا دیتا ہے، کوئی پیسہ دیتا ہے، کوئی روپیہ دیتا ہے، سارے اپنی اپنی مدد اکٹھی کر کے مسجد کی تعمیر کریں، دوسری مسجد تعمیر کریں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، مسجد مدرسہ بنانا بہت بڑا کام ہے۔ آج یہ ابھی جو ذکر ہو رہا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کی جو تربیت نہیں ہے، تھوڑی سی کمی ہے ہمارے یہاں۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کی تربیت اس طرح نہیں کی طرح کرنی چاہیے تھی۔ اور آج کل ایک اور مسئلہ، فتنے آتے ہیں بڑے میٹھے رنگ میں آتے ہیں۔ بلوچستان کا ایک بابا کو حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے کیا ہے، ساری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ یہ صحابہ کی طرح ہے۔ صحابہ کی خاک کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایک فتنہ ہے صحابہ کی کسر شان کا، صحابہ کی شان گھٹانے کا۔ بڑے بڑے مجدد الفسانی گزرے، حضرت شاہ ولی اللہ گزرے، امام غزالی گزرے، جنید بغدادی گزرے، کسی کو صحابہ کے ساتھ مشابہت کسی نے نہیں، بلکہ حضرت سفیان ثوری سے کسی نے پوچھا کہ جی عمر بن عبدالعزیز کا درجہ بڑا ہے یا حضرت امیر معاویہ کا درجہ بڑا ہے؟ کسی نے سوال کیا تو
انہوں نے فرمایا تو نے عجیب سوال کیا ہے. حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے نسلوں میں حضور کے ساتھ دوران جہاد جو خاک اندر گئی ہے، ناک میں جو خاک گئی ہے، اس خاک کا درجہ عمر نبی سے زیادہ بلند ہے. صحابہ کا مقام کسی عام آدمی کو دینا یہ صحابہ کی کا نشان ہے، یہ فطرے کی ابتدا ہے. اس لیے میرے دوستو سارے اولیاء جمع ہو جائیں، کسی صحابی کی خاک کو بھی پہنچے، سارے اولیاء سارے صحابہ جمع ہو جائیں، حضرت ابوبکر کی خاک کو بھی پہنچے. اور ابوبکر جیسے لاکھوں کسی نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتی، اپنی شان اور سارے نبی اکٹھے ہو جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں پا سکتے. اپنا اپنا مرتبہ ہے، یہاں کسی کا کوئی مرتبہ نہیں. اور جس گھر میں ماں بیٹی بیوی سارے برابر ہو جائیں اس گھر کا نظام مختلف ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے. ماں کا اپنا مقام ہے، بیوی کا اپنا مقام ہے، بہن کا اپنا مقام ہے. محبت سب کے ساتھ ہے، ماں کے ساتھ بھی ہے، باپ کے ساتھ بھی ہے، بیٹی کے ساتھ بھی ہے، لیکن محبت کے اظہار کا انداز جدا ہے. بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار ہوگا تو اور انداز ہوگا، بیٹی کے ساتھ ہوگا تو اور انداز ہوگا، بہن کے ساتھ محبت کا اظہار ہوگا تو اور انداز ہوگا. محبت ہے لیکن انداز جدا ہے. اب یہ کہہ دینا کہ فلاں بابا جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے مشابہ ہے، یہ تو ابوبکر صدیق کی شان ہے، ان کی شان میں کمی ہے. یہ اس لیے اپنے بچوں کو دین کے ساتھ وابستہ کرو. ہاں مدرسہ بھی ہے، مدرسے سے فائدہ اٹھاؤ. اب اس دنیا کے وجود کی سب سے بڑی ضمانت یہ مدارس ہے. حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی بقا مدارس کے ساتھ ہے اور امت کی بقا قرآن مجید کے ساتھ. جب تک قرآن ہے تو امت باقی ہے، جب قرآن اٹھا دیا جائے گا ختم ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گا. اور دنیا کی بقا کی ضمانت قرآن ہے اور قرآن کی بقا کی ضمانت مدارس ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جب قرآن پڑھتے ہیں میرے دوستوں انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. اور وہ قرآن جس کو پہاڑ نہیں سہا سکا، فرمایا پہاڑ پر نازل کرتے وہ دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین و آسمان نہیں برداشت کر سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مبارکہ سے، نسبت عالیہ سے یہ قرآن 7 سال کے بچوں کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. 250 ٹانگ کا دل ہے، 250 ٹانگ کا دماغ ہے، اس بلا نے اس قرآن مجید کو محفوظ کر دیا. اور میں کہا کرتا ہوں کسی شیعہ کو قرآن مجید مکمل یاد نہیں ہے، کسی مرزائی کو قرآن مکمل یاد نہیں ہے. کوثر نیازی ایک کالم لکھا کرتے تھے جنگ میں یاد ایام کہ میں جرمنی گیا تو وہاں بین المذاہب کانفرنس تھی، سارے مذاہب کے لوگ تھے. جب میری باری آئی بات کرنے کی تو میں اٹھ کے کھڑا ہوا. میں نے کہا کھڑا ہو جائے کوئی آدمی جس کو گرنتھ یاد ہے، گرنتھ سکھوں کی کتاب ہے، جس کو گرنتھ یاد ہے کھڑا ہو جائے. ایک کھڑا ہو. میں نے کہا جس کو گیتا یاد ہے، ہندو کی کتاب، جس کو گیتا یاد ہے وہ کھڑا ہو جائے. ایک بھی کھڑا نہیں ہوا. میں نے کہا جس کو انجیل یاد ہے وہ کھڑا ہو جائے. ایک بھی کھڑا نہیں ہوا. انجیل صرف حضرت عزیر کو یاد ہے. حضرت عزیر کی نشانی یہ تھی جب وہ 100 سال کے بعد بستی میں گئے تو لوگوں نے کہا تو کہاں کا عزیر آ گیا، ہم نہیں مانتے تجھے. پھر ایک بوڑھے نے کہا عزیر کو انجیل زبانی یاد تھی. پوچھو ایسا زبانی یاد ہے تو پھر عزیر ہے، نہیں تو نہیں ہے عزیر. ایک حضرت عزیر کو انجیل زبانی یاد تھی. کہا کھڑا ہو جائے کوئی انجیل کا، اس کو کا کوئی نہیں ہوا. لالی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا جس کو قرآن یاد ہے کھڑا ہو جائے تو 17 آدمی آدمی کھڑے ہو جائے، 17 آدمی اٹھ کے کھڑے ہو کہ ہمیں قرآن یاد ہے. میرے دوستو یہ قرآن مجید کا بوجھ اور یہ مدارس کا احسان ہے امت پر. اور ایک چھوٹی سی بات آپ سے میں انتظامی اعتبار سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرما صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جمعہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کے ذرات جمع کیے گئے، زمین سے مٹی کے ذرات جمع کیے گئے تھے، جمعہ اجتماعیت سے ہے۔ اب میں راستے میں آتے ہوئے کہہ رہا تھا ہمارا نصیب اتنا کم ہے کہ خواص کے کٹھے سے لے کر یہ آپ کے حصے تک 7 جگہوں پر جمعہ ہوتا ہے، 7 جگہوں۔ تو کیا جمعہ صرف تو جمعی ہے، جمعہ تو اجتماع کا نام ہے۔ آپ سے میں درخواست کروں گا مسجد تعمیر کرے، خوبصورت مسجد بنائیں، بڑی مسجد بنائیں، جب ضرورت پیش آ جائے جمعے کی پھر جمعہ شروع کر دیا جائے۔ ابھی جمعہ ہو رہا ہے، متفقہ جمعہ ہے، اور جس زمانے وہ جمعہ ہوا تھا، شروع ہوا تھا کہ مولانا ولی اللہ صاحب نے شروع کیا تھا، فاضل زبان تھے اور اشعار موری صاحب کے استاد تھے، موری رحمان صاحب کے استاد تھے، پھر رشتہ دار بھی رکھتے صاحب نے ان کا گھر ہے، کہتے ہیں وہ رحمان صاحب کے والد اور حفظ رحمان صاحب کے والد اور یہ مولانا ولی اللہ صاحب، انہوں نے یہ جمعہ شروع کیا تھا شوال والا، اور مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ بر صغیر کے بڑے علماء بھی تھے، حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے، وہ یہاں شوال میں آیا کرتے تھے، یہ اٹھی والے جو تھے ان کے جزاد بھائی تھے، یہ باسط لطیف کے والد ان کے جزاد بھائی تھے، میرے وہ چچا لگتے تھے، میری پھوپھی تھی ان کے گھر، میں بھی آتا تھا بچپن میں یہاں، تو انہوں نے کبھی یہاں سے مسجد دلوائی تھا۔ یہ جو مسجد آپ کی ہے جس میں آج مولانا عبد الرشید صاحب جو پڑھا رہے ہیں اس وقت کی بات ہے، آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، مولانا ولی اللہ صاحب نے شروع کیا، لیکن مولانا عبد الحنان صاحب نے یہاں جمعہ نہیں پڑھا۔ جب لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے پھر وہ جا کر زور کی نماز پڑھتے تھے، اس کا بھی تشدید ہوا۔ جمعے کی 2 رکعتیں زور کی 4 ہیں، جہاں جمعے کی اجازت نہیں ہے وہاں 4 کی 2 پیغمبر بھی نہیں کر سکتا۔ میرے ارد گرد علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے نمازوں میں کمی بیشی کرنے، پیغمبر صرف ان کا امین ہے، ان کا محافظ ہے۔ اب ایک آدمی پر 2 رکعتیں نہیں ہیں، 4 رکعتیں فرض ہیں، اور 4 کی بجائے 2 پڑھتے تو 2 کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے احتیاط کا مسئلہ ہے۔ مسجد کی تعمیر کرو، مدرسے کو چلاؤ، مسجد کو آباد کرو، جب جمعے کی ضرورت پڑی میں زندہ ہوا میں دیکھوں گا کہ تو اور علماء ہوں گے، علماء سے مشورہ کر کے بعد میں جمعے کا اجرا کر دیا جائے، تو کوئی ایسی پابندی کی بات نہیں ہے۔ ایک چیز غیر مشروط ہے، زور کی نماز غیر مشروط ہے، کوئی شرط نہیں اس کی، زور کا وقت ہو زور کی نماز پڑھو۔ جمعہ مشروط ہے، اس کے ساتھ بہت ساری شرطیں ہیں، غیر مشروط کو چھوڑ کے مشروط کو اختیار کرنا یہ اچھی بات تو نہیں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس مسجد کی تعمیر میں خوب جی بھر کے اپنے گھروں کی تعمیر سے زیادہ خدا کے گھر کی تعمیر میں حصہ ڈالیں۔ اور آج اب بھی میں کہتا ہوں آپ سے 50,000 روپیہ مجھے گھر کبھی دے دو، کبھی مفتی صاحب کے ہاتھ میں دے دوں، تاکہ وہ کھڑے کھوج کو اس میں اندر وہ سریے جگہ دبانے کا بندوبست کر لیں۔ کون ہے 10,000 روپے لے کے سب سے پہلے اٹھے گا؟ اللہ جنت میں سب سے پہلا داخلہ اس کو نصیب کرے گا۔ اللہ کے گھر کی تعمیر ہے، ایک آدمی ایسا ہے جو 10,000 روپے لے کر کھڑا ہو جائے، 50,000 روپے کو میں نے سوال کیا، جزاک اللہ سر جزاک۔ بڑے بڑے صاحب دل بیٹھے، بڑے بڑے صاحب حیثیت بیٹھے ہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، کون ہے جو پہل کرے گا کہ 10,000 روپے میری طرف سے، میری والدہ کی طرف سے، میرے والد کی طرف سے مسجد کی بنیادوں میں لگا دیا جائے؟ جزاک اللہ۔ آج جزاک اللہ نام لکھا، نام لکھو جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور آگے جی، اللہ آپ کے مال کو اسی طرح اپنے گھروں میں قبول کرے، مدرسوں میں قبول کرے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ 5,000 والے اٹھو جی، اب 5,000 جزاک اللہ، اللہ جزاک اللہ۔ 5,000 والے اٹھو جی، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سب تو سارے اٹھو یار، 5,000 کو تو آج 5 توڑے سیمنٹ بھی نہیں ملتا ہے، آج تو پیسے کی حیثیت ہی کم ہو گئی ہے۔ جزاک اللہ وصل جزاک، جزاک اللہ جزاک اللہ۔
اللہ اکبر. مولا اور رشید صاحب کا سب سے برکت والا 5000 روپے. جزاک اللہ جی. اور جی 50,000 برابر کر دے پھر آپ کی مرضی ہے. بعد مسجد آپ کی آپ جانو. وہ ہمارے یہاں ایک خان ہوتا تھا نا جانداز خان, وہ مکئی چھیلنے کے بعد کڑب کا گھڑا کر دیتا تھا اور گائے کو لا کے پاس کھڑا کر دیتا تھا اور گائے سے کہتا تھا یہ کڑب کا گھڑا ہے اور شالہ سارا سر پہ ہے. آج کھاتی ہے تیری مرضی ہے, سارا شالہ کرتی ہے تیری مرضی ہے. میں نے 50,000 مانگا ہے, بعد میں آپ کی مرضی جتنا دینا آپ نے. میرا 50,000 پورا کرے. اللہ جزائے خیر. اللہ آپ کے جیبوں کو خالی نہ کرے. اللہ جانوں سے, جرمانوں سے, اسپتالوں سے, چٹی تاوانوں سے اللہ بچا کے رکھے. جزاک اللہ جی. کتنا ہو گیا جی ملک شوف صاحب؟ ہاں جزاک اللہ جی. ہاں اور بھی کوئی ہے گڑ پاؤں تو میٹھا ہوتے 1000 2000 آنے بھی آپ بے شک آؤ. 1000 2 تو آنے کا بالکل آؤ. کڑائی میں جتنا گڑ ہے میٹھی ہوگی ہے. تو مسجد کی بنیاد ہے. اللہ اکبر. کتنی خوش نصیب بستی ہے. اللہ کا گھر بن گئے. اللہ اپنے گھر سے جگہ منتخب کر دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. اللہ برکت دے. جزاک اللہ. آزاد والے سارے اٹھو, سارے اٹھو. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور میں والے آؤ. مفتی صاحب نے کہہ رہا ہوں اس میں 2,50,000 روپے کر دیں. چینج کرنے میں 50,000 روپے آؤ جی آؤ آؤ. لاڑا لاڑا لے آؤ. لاڑا لاڑا لے آؤ. کتنے بول چھوڑو آؤ جی آؤ. اگر وہ انتظار کتنے ہیں جی؟ اللہ قبول کرے. اللہ قبول کرے. اللہ برکت دے. جنہوں نے تو اللہ برکت دے. خدا نے اگانے کی توفیق دے. انہوں کو توفیق دے. جنہوں نے تو خدا نے قبول کرے. اشیاء کوشش کر رہے ہیں. بڑا آگا ہے. آج تک یوگال ہوتا تھا تو کہہ چندولا سے ایک پاس $11 ایک پاس بڑی ذات حدیث ایک ساتھ سے شیش پانی پا رہے تھے. بڑا نظر حدیث میں اشیاء تک ہوتی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. کہ اللہ ساری مشکلات آسان فرما, ساری پریشانی اللہ ایک ادارے کو آباد فرما. پہلے اس کا خیر سارے علاقے میں عام فرما. اللہ اے اللہ اس مدرسے کو بڑے بڑے عالم سے بڑے بڑے حافظ سے باری پیدا کر دیا. اس مسجد کو آباد کر یا اللہ جنہوں نے امداد کی تم نے مال برکت فرما. اللہ جنہی کا خدا نہ کرنے توفیق عطا فرما. اللہ سارے کے کاروبار برکت فرما. سارے معاملے مغفرت فرما. سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. حلال کی روزی عطا فرما. جتنے لوگ پاک سبب میں ان کی حفاظت فرما. گروپ کے اندر باہر نکلو یا اللہ, یا گروپ کے باہر یا اللہ سارے کی حفاظت فرما. سارے کے کام کاروبار میں یا اللہ برکت فرما. اے اللہ تو علماء کی حفاظت فرما یا اللہ, اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ, برے کو برائی کو محفوظ فرما یا اللہ. اس ملک کو اسلامی دنیا سے یا اللہ اسلامی قانون کا نمونہ بنا, انصاف کا نمونہ بنا یا اللہ. میں انصافیت اور ختم فرما یا اللہ. اللہ سے دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرما. اسلام کے زندگی دیں کہ ایمان کا خاتمہ لکھی. برکت ہے زبان
ادھر پیچھے آن دے، ادھر آن دے، شکیل ادھر آن، شکیلو پیچھے لنگ ہے، مامے نے اٹھا کوئی، شکیلو راہ پھٹا پھٹ کر، ادھر بڑے پٹا کے